فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو ماں جو ہے وہ پہلا استاد ہوتی ہے. ماں پہلا استاد ہوتی ہے اولاد کی بھی پہلا استاد. ماں کی شرافت، ماں کا حیا، ماں کا اخلاق، ماں کی نیکی، ماں کی پرہیزگاری، اس سے اولاد کو بہت اثر جلدی ہوتا ہے. اس طرح ماں کی بے حیائی، اس کی برائی، بد اخلاقی، بے دینی، اس کا فوراً اولاد پر سب زیادہ اثر ہوتا ہے. لہذا یہ پہلا استاد ہے. استاد کا اثر جو شاگرد ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا. تو چونکہ سب مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں، لہذا ان کو سختی سے روکا کہ تم سے کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لوگوں کے لیے ایک طریقہ بن جائے. وَمَا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اے نبی کے بیویوں، خبردار اگر تم میں کسی نے کھلم کھلا کوئی برائی کی، کوئی برا فعل کیا، کوئی خلاف شرع کام کیا، تو تم کو ڈبل عذاب کیا جائے گا. ڈبل عذاب، دگنا عذاب کیا جائے گا. کیوں کہ تمہاری غلط راہی سے دوسروں کو بھی یہ گمراہی کا باعث بن جائے گا. دوسرے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے. لہذا تم نے چونکہ یہ رواج نکالا تو تمہاری وجہ سے تم کو ڈبل عذاب گمراہ ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے بات مشکل نہیں ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اگر تم میں سے کوئی نیک رہے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعدار رہے گی، نیک عمل کرے گی، تو اس کو ہم اجر بھی جو ہے وہ ڈبل دیں گے، دگنا اجر دیں گے. ان کے پیچھے اور لوگ سدھر جائیں گے، معاشرہ ٹھیک بن جائے گا. تو یہ سب ماؤں کے لیے خطاب ہے. اگر تم نیک بنو گی تمہارے گھر کا اولاد نیک بنے گا، اگر تم غلط بنو گی تمہارا سارا اولاد غلط جائے گا. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ شریعت صرف اور مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول بن کر مردوں کے لیے نہیں آئے، عورتوں کے لیے بھی آئے. اسلام دونوں کو دعوت دیتا ہے. قرآن سب کے احکام بیان فرماتا ہے. چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. فرمایا مسلمان مرد و عورتیں، یہ بیان کرے اللہ تعالیٰ کس کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے، کون اللہ کی طرف سے مغفرت کے مستحق ہیں، کون اللہ کے ہاں اجر عظیم پانے والے ہیں. فرمایا اسلام لانے والے مرد و عورتیں، یہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے، اللہ کے فرمان کے آگے جھکنے والے مرد و عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، دین کو سچا ماننے والے مرد و عورتیں، ایماندار. والقانتین والقانتات، اللہ کے ہر حکم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے مرد و عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد و عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد و عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد و عورتیں، یا خشوع اور عاجزی سے عبادت و نماز ادا کرنے والے مرد و عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے مرد و عورتیں. والصائمین والصائمات، روزے ادا کرنے والے مرد و عورتیں. والحافظین فروجهم والحافظات،
اپنے شرم و حیا، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں کوئی برائی کا کام نہ کرے، کوئی برائی کا رستہ نہ کھولے، گھر کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ گھر کی حفاظت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دور دور سے اس کی صفائی کی جائے تاکہ چور قریب نہ آئے، گندگی قریب نہ آئے۔ یہ نہیں کہ جب اندر داخل چور ہو جائے تو حفاظت کرو، یہ معنی حفاظت کا ہے۔ جس گھر میں خزانہ پڑا ہے اس گھر کی حفاظت کرنے کا معنی یہ ہے کہ چور گھر کے قریب نہ آئے، یا یہ معنی ہے کہ گھر کے اندر تو آئے لیکن اس کو چوری نہ ملے۔ کیا معنی ہے؟ اندر قریب نہ آئے۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں وہ ہیں زنا کے دروازے، یہ بے پردگی، یہ عشقیہ گانے، یہ ناول اور قصے جو جھوٹے عشقیہ قصوں کے کتاب، یہ سنگار اور زینت کر کے باہر نکلنا، مرد گھر میں بیٹھے اور وہ بلاؤ میں جا اٹھے، خوشبو لگا کے نکلنا، زیور پہن کے نکلنا، یہ ساری باتیں زنا کے دروازے ہیں۔ تو فرمایا اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے شرم و حیا کی حفاظت جب ہوگی کہ ان چیزوں کے انسان قریب نہ جائے۔ قرآن میں کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے کوئی برائی ہو سکے یا کسی کو تباہ ہو سکے۔ کلام کرنے میں، بات کرنے میں، لباس پہننے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، کسی نمونے میں تمہارا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی فساد کا دروازہ کھل سکتا ہو۔ تو اسی طرح فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورت۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کو اتنا محفوظ رکھے کہ کسی قسم کی برائی نہ آئے۔ چنانچہ اس کا مفہوم قرآن نے یہ سمجھایا، وَمَا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مجھے کہہ دیجیے مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، غیر محرم نامحرم عورتوں کو نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ ان سے کوئی برائی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتوں سے بھی حکم سنا دیجیے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھے، غیر بات کو نہ دیکھیں نگاہیں اٹھا کر، غیر مرد کو نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا نمونہ نہ بنائے کہ کسی کو حفیظ کو کوئی طمع و لالچ ہو جائے برائی۔ ظاہر ہے بے پردگی پھیریں گی تو لالچ ہوگی، اپنی زینت ظاہر کریں گے لالچ ہوگی، خوشبو لگا کے پھیریں گی، خوبصورت کپڑے پہن کر، زیور پہن کر بازاروں میں پھرنا، یہ دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ فرمایا تم ایسے سبب نہ بنو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی کسی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنی کسی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو چکی ہے۔ ظاہر وہ ہے جو چھپا نہیں جا سکتی۔ اب آپ سوچئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منہ ہے یا ہاتھ ہے، وہ زینت سے باہر، یہ غلط ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ ما ظاہر منہا کی ماں سمجھے، مگر جو ظاہر ہے وہ بڑے ظاہر ہے، اسے کہتے ہیں اسے منہ مراد ہے، چہرہ مراد ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ خود سوچیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا، تو اس سے پہلے تو پردہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب پردے کا حکم نازل ہوا اس کے بعد پردہ شروع ہوا، صحیح ہے یا نہ؟ اب مجھے بتائیے کہ آیت نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیا کھول کے پھرتی تھی جن کے منع کرنے کا حکم ہوا؟ چہرہ تو آپ کا تو ڈھانپ